بسمہ یہوہ الرحمن الرحیم. یا خافظ the abyss اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. جب قیامت واقع ہوگی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ یا خلاف نہیں تو وہ پست کر دے گی اور بلند کر دے گی. تمام حمد و ستائش رب العالمین کے لیے، وہ جو وحدہ لا شریک ہے، کل کائنات کا خالق و مالک. کون بھلا اس کی حمد و سراہی کر سکتا ہے؟ اس کی تعریف و توصیف میں کس میں اتنی ہمت ہے کہ اس کے شایان نشان لب کشائی کر سکے؟ جو بھی حمد کرے گا، تعریف کرے گا تو اپنے علم، اپنی بساط، اپنی معرفت کے مطابق، جبکہ انسانی سوچ سے، انسانی معرفت سے بہت بلند و بالا ہے. آج ہم اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں کہ رب العالمین آج آپ نے پھر ہمیں ایک موقع دیا کہ اسماء الحسنہ صرف 99 صفاتی اسماء میں سے آج ایک اور اسم یعنی یا خافظ، پست کر دینے والا. آئیے سیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس میں سے کیا سکھانا چاہتے ہیں. حقیق عرفان میں ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ تمام ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید پیش کرتے ہیں. عزیزم، یا خافظ یہ پورے قرآن شریف کے 30 پارہ، یہ 114 صورتوں میں سے صرف ایک سورہ یعنی سورہ واقعہ میں، اور وہ بھی مؤنث کے ساتھ ہے، جبکہ خافظ جو ہے یہ مذکر لفظ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس میں تقریباً 49 مقام پر یہ لفظ آیا ہے، پست کر دینے والا یا پست کرنا. تو سب سے پہلے ہم اس لفظ پر غور کرتے ہیں عزیزم کہ قیامت کے معنی کیا ہے. ہم جو بچپن سے پڑھتے چلے آئے یا جو سمجھایا گیا وہ ہے، یا آج جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ لفظ صحیح قیامت. عزیزم، اذان ہی کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ کلمات ہوتے ہیں جو دہرائے جاتے ہیں. فرق صرف اتنا ہوتا ہے، حی علی الفلاح کے بعد 2 دفعہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یعنی نماز کھڑی ہو رہی ہے یا نماز کھڑی ہو گئی ہے. تو سننے والے جو مقتدی ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں قد اقامہا و دامہا. جیسے سنتے ہیں قد قامت الصلاۃ یعنی نماز کھڑی ہو رہی ہے، تو بعض تکبیر کے شروع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں کہ اقامہ اللہ و دامہا، یعنی کہ میں ہی خدا کی دی ہوئی قائم طاقت سے میں کھڑا ہو رہا ہوں اور اسی کے حضور حاضر ہوتا ہوں. یعنی 2 دفعہ جب کہا جائے تو قد قامت الصلاۃ، یہ نماز کھڑی ہو گئی یا کھڑی ہونے جا رہی ہے. تو کھڑے ہوتے ہوئے جب وہ کہا جاتا ہے، یہاں پھر آپ سے معذرت چاہتے ہیں اور عرض کر دیں کہ ہم جب قیامت کے معنی دیکھتے ہیں تو کچھ اور ہے. کیا معنی آیا؟ اس کا معنی کھڑی ہونے والی. اب چونکہ عربی قواعد، یہ عربی زبان ہماری نہیں ہے، اور نہ ہی ممبر پر ہمارے پیش نماز صاحب یا امام جو ہوتے ہیں انہیں اتنا موقع ملتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گفتگو کریں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ اصل سمجھ میں آ جائے تو بعد بہت ساری مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور کیونکہ ان کے پاس اتنا وقت ہوتا نہیں ہے، بیچارے آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں دعا کر کے، بہت مصروف لوگ ہوتے ہیں یہ. تو ممبر سے اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتائی جائے تو چھوٹے بچے بھی سیکھ کر کے، بڑے ہو کر کے ان کے ذہن میں اذان بھی یہ ساری چیزیں محفوظ ہو سکتی ہیں. اور تشریح کر دیں تو کیا ہی بہتر ہو. اب اگر کوئی باہر سے تشریح کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ فوری فتویٰ صادر کر دیتے ہیں. کس چیز کا؟ توہین کا لیبل چشمہ کر دیں گے، صاحب یہ توہین ہو گئی. ایک اور بات، قیامت کی تشریح جو ہمارے میڈیا میں یا اخبارات میں شائع کی جاتی ہیں یا بتائی جاتی ہیں، مثلا کہ اگر خدا نخواستہ اگر کسی مقام پر دھماکہ ہو جائے، کسی بھی ذریعے سے بم دھماکہ ہو یا کوئی چیز سلنڈر پھٹ جانے کے ہوتے ہیں، یا ناگہانی آفت آ جائے تو، اور ہر سمت لاشیں پڑی ہوتی ہیں. یہ اکثر ہم نے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ٹی وی وغیرہ پر خبرناموں میں. تو کیا کہا جاتا ہے کہ خدا کی پناہ قیامت صغریٰ کا منظر ہے. گویا قیامت صغریٰ میں چھوٹی قیامت. تو بڑی قیامت کون سی ہوگی؟ وہ جب پروردگار عالم کا دن ہوگا تو قیامت کبریٰ ہوگی، وہ یعنی بڑی قیامت. حالانکہ قیامت کے معنی ہیں جس دن اس مالک یوم الدین کے حضور سب کھڑے ہوں گے. اب پھر سوال ہوتا ہے کہ کیا واقعی وہاں بھی کوئی شور و ہنگامہ ہوگا؟
کیونکہ سب کے سب اپنے نجات دہندہ کو ڈھونڈیں گے۔ اب بتائیے قیامت میں سب کھڑے ہوں گے یا وہاں لاشیں بکھری پڑی ہوں گی؟ مردے تو اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے گے، جہاں ہم اسکرین پہ دکھائے جاتے ہیں وہاں تو سب مردے ہو جاتے بیچارے، روح قفس سینسر سے پرواز کر دی جاتی ہے یا پرواز ہو جاتی ہے، جن کے پرخچے اڑ جاتے جسموں کے، تو وہاں کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ لیکن کہا جاتا ہے قیامت صغریٰ ہے، ایک حوالہ دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کل حشر کا میدان ہوگا، قیامت میں جب لوگ ہوں گے تو اسی طرح افراتفری ہوں گے، بکھرے ہوں گے، لاشیں بکھری ہوں گی۔ ایسا تو نہیں ہے، جو قیامت کے معنی ہے کہ سب جو جتنے بھی لوگ آئے دنیا میں آئے ہیں وہ سب کی موت واقع ہوئی، پھر دوبارہ ان کو زندہ کر کے اس رب العالمین کے بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، تو وہ ایک انسان کی جماعت ہوگی جو کھڑی ہوگی۔ اور وہاں علماء بتاتے ہیں کہ وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں ہاں سب ایک انسان ایک قوم کی حیثیت سے مناظ القوم کھڑی ہوگی، پھر اس کے دو حصے منقسم کیے جائیں گے، ان دو حصوں میں تقسیم کر دی جائے گی، جیسے بھیڑ اور بکری کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے، ویسی ایک جماعت جو مومنین اور مومنات کی جماعت ہوگی، جسے رب العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اور دوسری جماعت ظاہر سی بات اس کے مخالف ہوگی، جن کا ایمان نہیں ہوگا، یقین نہیں ہوگا، تو انہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اب آئیے ہم جو چند سوالات تھے اس کا ہم جواب دیتے چلیں۔ ایک اور چیز ہم آپ کی خدمت چلیں ناظرین، کہ آج جو ہم جو پروگرام کر رہے ہیں یا خافظو، تو یہ ممکن ہے کہ میں ایک حصے اس کا نہ پیش کر سکیں، یعنی ایک ایپیسوڈ میں نہیں ہوگا، اس کی دو قسط ہوں گی، کوشش تو ہماری ہوگی ایک میں کر دیں، لیکن یہ دو قسط میں چلی جائے گی، تو کچھ حصہ آج، کچھ حصہ دوسری نشست میں ہم پھر پیش کریں گے۔ تو آئیے سوالات کی جانب ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کتاب تحریر کی تھی، اس کا نام ہے امثال، اس کے بارے میں ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، ضرب الامثال کی بے مثال کتابیں ہیں یہ۔ اس امثال کی کتاب جو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے پیش کی تھی، اس کے 14ویں رکوع کی 32ویں آیت میں کہ شریر اپنی شرارت سے پست کیا جاتا ہے۔ کون؟ شریر۔ اب شریر میں جو بھی ہو شامل ہو وہ سب کے سب پست کیے جاتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ اپنی شرارت کی وجہ سے۔ دوسری اسی امثال کی 29ویں رکوع کی 32ویں آیت میں کہ آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا، اس لیے تکبر، غرور جو ہے یہ انسان کو زیبا نہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسایا، حضرت یسایا علیہ السلام کا صحیفہ جو 700 قبل مسیح میں آپ کی نبوت تھی، اور سب سے بڑے نبی یہی کہلائے تھے، سب سے بڑا۔ ان کے 32ویں رکوع کی 19ویں آیت میں ہے لیکن جنگل کی بربادی کے وقت اولے پڑیں گے اور شہر بالکل پست ہو جائے گا۔ چلتے ہیں کہ وہ کون خافظ ہے؟ جس کو چاہتا ہے پست کرتا ہے اور جس کو چاہتا سرفراز کرتا ہے، اور انسان کی اپنے کرتوت کی وجہ سے انسان پست کیا جاتا ہے، ورنہ رب العالمین کسی کو پست نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ سب بلند ہو، وہ چاہتا ہے کہ سب اس پر ایمان لائیں، اور وہ جس کے بارے میں کہتا ہے اس پر ایمان لائیں۔ تو پھر وہی ہے جو گناہوں کو جب تک ہم اس کے آگے اپنے گناہ کی توبہ نہیں کریں گے اس وقت معافی نہیں ہوگی۔ اب ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں یسائی نبی کا صحیفہ کہ انسان کی اونچی نگاہ نیچی کی جائے گی اور بنی آدم کا تکبر پست ہو جائے گا، اور اس روز خداوند ہی سربلند ہوگا۔ آدمی یعنی کہ جو بھی اپنے آپ کو نگاہ اونچی سے مراد تکبر کی وجہ سے لوگ اکڑ کر چلتے ہیں، تو کتنے اکڑ لیں، پہاڑ کے برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن جانا کہاں ہے؟ ایک دن جب روح قفس سنسری سے پرواز کر جائے گی، کہاں ہے نمرود؟ کہاں ہے وہ حامان؟ گئے سب نامور زیر زمین، بس کون رہتا ہے؟ عزیزم، اب آئیے اس آیت کی جانب، یعنی زبور شریف 106 کی ہم 43 آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اس نے 12 انہیں چھوڑایا، لیکن اس کا مشورہ باغیانہ ہی رہا، اور وہ اپنی بدی کے باعث پست ہو گئے۔ بظاہر بہت مختصر سی بات ہے، لیکن بہت بڑی تشریح اس کی چاہیے، اور یہ ہے کہ دراصل بنی اسرائیل کا جب غیر قوم کے ساتھ میل ملاپ ہوا، بہت بڑھا، بالخصوص جب ان بت پرستوں کے ساتھ دوستی ہوئی اور انہوں نے مخلوط شادیاں کرنی شروع کی، یعنی بنی اسرائیل جو تھی یہ خدا کے برگزیدہ لوگوں میں کو کہا گیا ہے۔ اسرائیل لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یہ تو اب صاحب جانتے ہیں، ان کی جو نسل چلی ان کو بنی اسرائیل کہا جا رہا تھا۔ تو یہ تھا کہ یہ شریعت کے بڑے پابند تھے، چونکہ توریت شریف انہی کے ہاں پاس ہے، آج بھی انہی کے پاس ہے، اور شریعت کی پوری کتاب جو توریت ہے شریف ہے، وہ کتاب یعنی کہ جسے ہم کتاب مقدس یا انگریزی میں بائبل کہتے ہیں، اس کی پہلی 5 سورتوں کو
تورات شریف کے 5 صورتوں کو اس میں شامل ہے، اور اسی کے ذریعے ساری شریعتیں پھر پوری دنیا میں عام ہوئی۔ اب اس کے انداز مختلف ہو گئے اپنے اپنے زبان میں تشریح کر کے، لیکن ہے اسی کتاب سے لی گئی۔ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں تھی شریعت کی، اور نہ بعد میں کوئی کتاب آئے گی۔ لیکن ایک بات کہ جب ان بت پرستوں کے ساتھ ان کے رسم و رواج بڑھ گئے، شادیاں مخلوط ہونے لگیں، تو کیا ہوا، بنی اسرائیل اپنے مذہب اور اخلاقیات سے پستی میں چلے گئے، بگڑ گئے، گر گئے، اور ان بت پرستوں کی وجہ سے بہت سے یہودی جو تھے حقیقی میں وہ زندہ خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کے بجائے ان بت پرستوں کی پوجا کرنی شروع کر دی، ان بت پرستوں کے جو بنائے ہوئے بت تھے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ عزیزم، یہی نہیں بلکہ انسانوں کی قربانی سے خصوصی طور پر شیاطین کو خوش کرنے لگے، اور یہی سلسلہ آج ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں۔ اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی آج بھی ابلیس کو خوش کرنے کے لیے ایسے پیروکار ہیں، ایسے لوگ ہیں جو بظاہر مذہبی لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، اور نہ صرف معصوم انسانوں کو، بڑے تو بڑے نابالغ بچوں تک کو وہ ہلاک کر دیتے ہیں، چونکہ ان کو ٹریننگ ایسی دی جاتی ہے۔ اس کا بھی تذکرہ ہم آگے چل کر کریں گے۔ اور بعض جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ زہریلی گیس کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ننھی جانیں اس دنیا میں نہ رہے۔ بچوں کا خاتمہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں شیاطین کے پیروکار کہ مذہبی مقامات میں آپ اکثر اخبارات میں یا ٹی وی میں دیکھتے بھی ہوں گے کہ کس طرح معصوم بچوں کے ساتھ غیر شرعی افعال انجام دیتے ہیں۔ تو جنہیں اس مقدس مقامات میں خوف نہیں آیا رب العالمین سے، تو باہر کہاں خوف آئے گا؟ لبادہ اور ہوتا ہے، ظاہر اور ہوتے ہیں، باطن میں اور ہوتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں سے سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ پہلے یہ لوگ تو شیاطین کو خوش کرنے کے لگے اپنے گناہ کے پاداش میں، لیکن پھر یہ ہوا کہ یہ لوگ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی قربان کرنے سے درغ نہیں کرتے تھے، کیونکہ خدا کے خلاف یہ بغاوت تھی ان کی۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ خود بھی یعنی حضرت سموئیل علیہ السلام کا صحیفہ اس کا خود مطالعہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے، شزدر رہ جائیں گے کہ اس صحیفہ کو ایک تاریخی حیثیت بھی حاصل ہے، جس کو خدا تعالیٰ نے پسندیدہ قوم بنی اسرائیل بنایا کیا تھا۔ انہی کی تباہی اور بربادی، بدحالی کا ذکر بھی کثرت سے موجود ہے کہ بار بار خدا ان کو پھر ابھارتا ہے، ان کی توبہ ہوتی ہے، توبہ کرتے ہیں، پھر یہ وہی بری حرکت میں، ناپاکیوں میں اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں، پست کر دیتے ہیں۔ اور آج ہم جب تیسری دنیا میں دیکھتے ہیں عزیزم، تو خدا کہتا ہے کہ تم نے برگزیدہ قوم کے بیٹے اور بیٹی اور کینان کے گندے بتوں کے آگے ملک اور کا خون کیا، یعنی ہر کسی کا خون کر کے ملک کو ناپاک کر دیا تم نے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو آج بھی ایسا ہی ہے کہ اکثریت نے دینی لبادہ اوڑھے زیب تن کیے ہوئے ہیں، اور عام لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ کس کو مان رہے ہیں، کہ وہ کس کے کارندے ہیں۔ دھوکہ میں ابلیس کے کارندے ہیں، گو کہ لبادہ تو خدا کے کارندوں کا پہنے ہوئے ہیں، کیونکہ لباس و حلیہ خدا والوں کا ہے، لیکن حرکات و سکنات کام جو ہیں وہ ابلیس والوں کے ہیں۔ عزم، جب بھی ہمارے سیدھے سادے لوگ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، دھوکے میں پھنس جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ روپ، ہم یوں کہہ سکتے ہیں، کسی نے بزرگ نے کہا تھا، بھئی روپ شریف آنا ہے، انداز خبیث آنا ہے، کیونکہ یونیفارم میں، وردی میں یا لباس میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ غدار ہے یا وفادار ہے۔ آئیے ہم اس سوال کے ایک اور سوال کی جانب چلتے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے خود کو پست کر کے انسانی شکل اختیار کی؟ ہے نا سوچنے کا مقام۔ اب آپ کے ذہن میں آگے بہت سے فرشتے آئے تھے جو انسانی شکل میں تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ خود انسانی جسم سے پیدا ہوا پھر۔ اور ہم کہیں تو لم یلد ولم یولد، اگر آپ غور کریں کبھی اس آیت پر، خاص طور پر ہم اپنے ان تصوف کے جو حضرات ہیں، بھائی ہیں، بہن ہمارے، برادر خواہر ہیں، بزرگ ہیں، جو ابھی اس اسٹیج پر ہیں جہاں وہ خود پیر و مرشد کے اسٹیج پر بیٹھے ہیں، اس گدی نشیں ہیں، انہیں ہم خاص طور پر مخاطب کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ چونکہ کہا جاتا ہے کہ جی مرشد جو ہوتا ہے وہ رسول کا جانشین ہوتا ہے، اور وہ رسول جو ہے وہ خدا کا جانشین ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس میں بھی ہمیں یہ سکھایا گیا تھا ایک زمانے میں کہ جی فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، اور فنا فی اللہ اور بقا باللہ۔ تو یہ بھی چیز ہم آپ کی خدمت میں اس آیت میں شامل کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں فلپیون اور اس کے دوسری رکوع کی 6 تا 11 آیت، کہ پہلے ہم
چھٹی آیت پڑھتے ہیں، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اور 7ویں آیت میں بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ اب وہ سوال کے جواب میں، تو وہ کون تھا جس نے انسانی شکل اختیار کی؟ پھر وہی سوال، یعنی وہ کون تھا جس نے خدا کی صورت پر اپنے آپ کو اختیار، یعنی خدا کی صورت پر تو کہتے سبھی ہے، لیکن اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اور پھر اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور پھر انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک کہ فرما بردار رہا، موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ عزیز، ہم اس کے لیے پھر وہی بات کہ اپنے تمام اہل طریقت و معرفت و سلاسل کے والوں سے توجہ کے طالب ہیں، کیونکہ ہم بہت ہی نازک اور حساس مقام پر آ گئے، طالب ہیں کہ جو نازک موقع ہے، نازک بات ہے، آپ کو بڑی توجہ کے طالب ہوں گے ہم، اور چونکا دینے والی، بالکل چونکا دینے والی بات ہے، لیکن یہ بھید ہم خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے اس بھید سے ہم پردہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ سارا جلال اس رب العالمین ہی کے نام کو ہو۔ تو عزیزم، اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، آخر وہ کون تھا جو خدا کی صورت پر تھا؟ آپ کہیں گے آدم علیہ السلام، صورت آدمہ، جو وہ پہلا آدم، لیکن یہاں یہ ہے کہ وہی ہستی جو مجسم کلام، یعنی کلمت اللہ، اب آدم کو کلمت اللہ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو کلمت اللہ نہیں کہا گیا، تو کلمت اللہ کب سے ہے؟ اس کے لیے ہم یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اس کی پہلی 3 آیت پیش کریں گے آپ کی خدمت میں، تو وہ ربط آپ کو بآسانی مل جائے گی۔ اور یہ آیت آپ پہلے بھی کئی بار سماعت فرما چکے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یعنی جب سے خدا ہے تب سے کلام۔ تو پھر اب سوال پیدا ہوتا کلام کیا ہے؟ کلام اور خدا دونوں کیا الگ الگ ہے؟ جی نہیں، کلام اور خدا ایک دوسرے سے الگ نہیں۔ پھر غور کریں، بلکہ غور کریں کہ ابتدا میں کیا تھا؟ کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، یعنی کلام خدا تھا، یعنی دونوں ساتھ ساتھ تھے، دونوں ساتھ ساتھ تھے، ایک ساتھ تھے، الگ نہیں تھے۔ اسی اسماء الحسنہ کے اگر آپ یا اولوں میں کبھی اپنی سماعت فرمائی ہو تو اس میں ہم نے کچھ اس کو بہت ہی واضح الفاظ میں پیش کیا تھا، اور تفصیل ہے اس میں ہے۔ تو وہی ذات اقدس جو کلمت اللہ ہے، وہی خدا کی صورت پر ہے۔ اور اس آیت کے سلسلے میں ہم یہاں اپنے تمام اہل طریقت کو پھر دعوت فکر دے رہے ہیں، تمام توجہ کے طالب ہیں، کہ دوسرا جز میں ہے، اور اس نے خدا کے برابر ہونے کے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ خدا تعالیٰ کی ذات کے لحاظ سے برابری اور وضع یا مقام یا حیثیت کے لحاظ سے برابری میں فرق کو نہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور عارفوں کے لیے بالخصوص وہ عارف جو فنا فی الشیخ کے منزل عبور کر چکے ہیں، یا جو فنا فی الشیخ سے فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ اور بقاء باللہ کی منزل طے کر چکے ہیں یا بھی طے کر رہے ہوں گے، تو وہ اس بات کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ ہم اسی مقام کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ جہاں تک ذات کا تعلق ہے تو ذہن انسانی میں جتنا بھی پیچھے چلا جائے، خداوند متعال یعنی جب ہم غور کرتے ہیں تو اس وقت وہ کلمت اللہ جو ساتھ تھا، جس کو حضرت یسوع المسیح کہا جاتا ہے، کلمت اللہ یا روح اللہ، وہ موجود تھے، کیونکہ وہ کبھی خلق نہیں ہوئے۔ یہی بات ہے، جو خلق ہو وہ مخلوق، اور جو خلق نہ ہو پھر وہ کیسے ہو سکتا مخلوق؟ اسی لیے ان کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، کیونکہ آغاز یا شروع تو مخلوقات کا ہوتا ہے، اور جس کا شروع یا آغاز ہوتا ہے اختتام بھی اسی کا ہوتا ہے۔ اگر اختتام ہو جاتا جناب مسیح کا تو پھر دوبارہ نہیں آتے۔ ہم ایسے مسیح کو نہیں مانیں گے جو دوبارہ آئے، یعنی دنیا میں آنے کے بعد مر جائے اور پھر دوبارہ نہ آئے، لیکن مسیح کو باحیات ہیں۔ صلیبی موت ہوئی، بالکل ہوئی، آپ کو دفن کیا گیا، 3 دن کے بعد آپ ان مردوں میں سے زندہ خود ہوئے، اور اب دوبارہ آئیں گے اپنے جلالی بدن کے ساتھ۔ تو یہی چیز ہے کہ ان کی شخصیت بالکل الگ ہے، جدا گانہ ہے، منفرد ہے۔ وہ ممکن ہے ہمارے ناظرین و سامعین آپ اپنے ذہن میں یہ سوچ رہے ہیں اور یہ کلمات ادا کریں کہ لا حول ولا قوت، بالکل آپ کے ذہن میں یہ صدا گونج رہی ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کو سوچنے کا پورا حق ہے، کیونکہ آپ پہلی بار سماعت فرما رہے ہیں۔ مگر عزیزو، جہاں فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور بقاء باللہ کی بات آتی ہے، تو ایک عام آدمی
کسی بھی پیر کا مرید ہوتا ہے تو تمام تر وقت عبادت اور ریاضت میں صرف کرے تو پھر وہ کہیں کچھ معلومات حاصل کر پاتا ہے۔ اگر آپ حضرت غوث گوالی علی رحمۃ اللہ علیہ کتاب اصلی جواہر خمسہ جو خلیفہ ہوتے ہیں ان کو ضرور پڑھائی جاتی ہے، ان کو ضرور دی جاتی ہے، اس کا اگر مطالعہ کیا ہوگا جس کے 5 جواہر ہیں تو کتنا وقت لگتا ہے، کتنی مشقت کرائی جاتی ہے۔ صرف اس میں اگر آپ صرف حزب البحر کو اگر مطالعہ کرنا چاہیں، اس کو یاد کرنا چاہیں، اس کے سیف اور دوسری تمام حرکات و سکنات کو، صرف تھوڑی سی چیزیں نہیں ہیں، کئی صفحات پر مشتمل ہے وہ، اس کو صرف آپ استعمال کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں قبرستان یا کہیں خاص مقام پر، تو آپ کو سال لگ جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں سالوں جہاں رہے تو وہاں پھر قرآن شریف کی آیتوں کو حفظ کرنا، پھر اس کے تعویذات، عملیات، دوسری چیزیں، بدایت سے نہایت تک کی منازل ہیں، ہر 10 منزل کے بعد ایک منزل، ہر ایک منزل کے بعد 10 منزل، تو 100 منازل کو طے کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ تو پھر انسان عزیزم، لیکن کیا ہوتا ہم نے دیکھا بعض حضرات بجائے عاجزی کے، انکساری کے، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نے یہ کر دیا، ہم نے اتنا لاکھ یہ پڑھ لیا، اتنا لاکھ یہ کر دیا، آج رات بڑی عبادت میں گزاری، وغیرہ 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 وغیرہ۔ لیکن خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے بجائے ہر دم ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کی اوصاف حمیدہ کی وہ داستانیں سناتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ بظاہر ہم تو کبھی نہیں دیکھتے، بہت سی باتیں ہوئی، لیکن معاف کیجئے گا اگر آپ کو یہ بات میری گراں گزر رہی ہو تو آپ ہمیں معاف فرمائیے، لیکن جو بات حقیقت وہ حقیقت ہے، انسان خدا نہیں بن سکتا، یہ تو پہلے آپ کو طے کرنا ہوگا۔ انسان رسول تو بن سکتا ہے، خدا نہیں بن سکتا۔ لیکن یہاں ہم صرف اور صرف رب تعالیٰ کی گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک مرید کے لیے لازمی ہے کہ سب سے اولین بات کہ وہ اپنے پیر و مرشد کے حکم کے تعمیل کرے، بالکل صحیح، لیکن ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن مشرکانہ ہو نہیں۔ یعنی بعض پیر خود کو بھی سجدہ کرواتے ہیں، یہ کہاں ہے؟ سجدہ تو سوائے رب العالمین کسی کو نہیں۔ جب سجدہ رب تعالیٰ کے سوا کسی کو روا نہیں تو پھر یہ کیسے سجدہ کروا دیتے اپنے آپ کو، اور منع بھی نہیں کرتے سجدہ کرنے والے کو۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، کہ نہیں یہ طریقت ہے، میں نے کہا شریعت کے خلاف طریقت کیسے ہو سکتی ہے؟ طریقت تو طریقہ سے نکلا ہے، لیکن پھر وہی کہ طریقت کہتے ہیں کہ جو طریقت ہے، پھر اس کے بعد معرفت آئے گی، پھر حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ حقیقت میں وہ انسان جو پیر کی منزل پر بیٹھا ہے، جو وہ قدی پر ہے، وہ انسان ہی خدا ہو گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ خود غور کریں کہ کیا ایک انسان کو سجدہ جائز ہے؟ آج کی گفتگو عزیزم، ہم یہاں چند کلمات کے بعد آپ سے زیادہ چاہیں گے کہ ہم نے کافی غور کیا کہ عام آدمی جو کسی پیر و مرشد کا مرید بن جاتا ہے، تمام تر وقت عبادت اور ریاضت میں صرف کرے، پھر اپنے خاندان اور اپنے لیے یا خاندان کے حلال روزی کہاں سے حاصل کرے گا؟ اور جتنے بھی انبیاء مرسلین آئے، جتنے بھی ہم دیکھیں وہ اوصاف حمیدہ رکھنے والے اللہ والے تھے، خدا والے تھے، سب کے سب کسی نہ کسی پیشے سے ضرور منسلک رہے، اور وہ جو کماتے تھے خود خدا کے راہ میں خرچ کرتے تھے، مخلوق خدا کی خدمت کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو سنبھالتے تھے۔ اب بھلا ایک انسان اپنی طاقت و بساط اور تمام تر صلاحیتوں کے باوجود بغیر توبہ اور ایمان وحدہ لا شریک اس مقام تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو کہا جاتا ہے صاحب یہی وہ بزرگ ہیں جو خواب میں آ کر رہنمائی کرتے ہیں، اور جبھی تو بندہ فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منزل کا جانشین ہوتا ہے۔ اب دامن وقت میں عزیزو گنجائش نہ رہی، ہم کسی اور نشست میں پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ و ناصر۔